اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ دن اور خضر کے ساتھ رہتے تو میری امت کو بہت سی ہدایت کی باتوں کی خبر ہو جاتی۔ ثابت ہوا یہ من مرضی کرنے والے بھی ہدایت پہ ہی ہوتے ہیں، ورنہ نبی نہ فرماتا۔ ٹھیک ہے، جو اس کے دل میں آیا اس نے وہ کر ڈالا۔ کوئی وحی کا انتظار نہیں کیا، کوئی فرشتے سے بات نہیں کی، کوئی مکل اور جنات سے نہیں پوچھا، کہا میرے دل میں جو آتا میں کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کہتا وہی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر خضر نہ ہوتے ہو سکتا ہے ہماری باتیں لوگ نہ مانتے، ان کے دل میں الہام ہوتا تھا تو دو دن میں آ جاتا تھا، وہی بولتے تھے وہی کرتے تھے، انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ فاقے میں بھی رہ کے گھبرائے موسیٰ گھبرا گیا، موسیٰ گھبرا گیا، کتنی بھوک لگی ہے، آپ نے دیوار سے دیکھی ہے، آپ اس کی ہی معاوضہ دے لیں، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ ٹھیک ہے، غیب کی بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہا پہلے خضر سے پوچھو، اسے ہر چیز کی پہلی خبر کیوں دے جاتی ہے کہ اس کے دیوار کے نیچے خزانہ ہے؟ کیا اسے جبریل نے بتایا؟ یہ دو یتیم بچے ہیں، ان کی مانت ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ لوگوں کو نظر آ جاتا، لوگ لے لیتے۔ مجھے جب خبر ہوئی ٹھیک ہے تو میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ خزانہ اسی طرح محفوظ رہے، جب ان کی عمر ہوگی تو خود انہیں مل جائے گا۔ پتہ چلا خزانوں کی حفاظت ولی بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، ان کو بھی خبر ہے زمین کے نیچے خزانے ہوتے ہیں، مگر وہ نکالتے نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں یہ کس کا حق ہے، وہ کسی کا حق نہیں دیتے۔ ولایت اس کو کہتے ہیں جو کسی کا حق نہ لے، حقدار کا حق اسے دے۔ اس لیے حدیثوں میں اور کتابوں میں اور تصوف میں اور ولایت میں اور صوفیاء کرام کی کتابوں میں گفتگو کر دی گئی کہ ہم کسی کو خود سے نہیں دیتے، اس کا حق ہوتا ہے، ہم اتنا ہی اسے دے دیتے ہیں جتنا وہ ہم سے سینے کا علم کا حق رکھتا۔ ہم نے کب اسے خود سے دیا ہے؟ کب ہم نے اسے پسند کر کے دیا ہے؟ ہمارے پاس اس کی مانت تھی جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ فلاں تک پہنچانا، اگر وہ تیرے پاس آئے تو تو دے دینا اسے، اگر وہ تیرے پاس نہیں آیا تو تو اسے کے پاس جا کے دے دینا۔ ہمیں امانتاً ملا ہوتا ہے علم، ان کو کتابتاً حفاظتاً ملا ہوتا ہے۔ دینا ہم نے دی ہے، دینا علم دین نے دی۔ ہمارے دینے کے طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہم عاجزی میں دیتے ہیں، کہ ہم اس کے وارث نہیں تھے، ہم محبت تھے۔ آج تو آ گیا، یہ لے جا، تیرا حصہ ہے، چاہے ایک قسم ہی کیوں نہیں ہے، وہی تمہارے لیے تمام دولتوں کی خبر بن جائے گا۔ تو اگر یہ تمہیں ایک قسم دے دیں تو سمجھ لیں انہوں نے تمہارا حق ادا کر دیا، اب اسے ایک قسم سے تم تمام دولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مانگنا حاصل کرنے رہتے ہیں، ہم مانگتے نہیں رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ حاصل نہیں کرتے رہتے۔ اس لیے صوفیاء کرام اولیاء کرام نے اپنے مریدوں سے محنت کروائی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ولی کا ماننے والا مانگتا ہے، محنت نہیں کرتا۔
پہلے ایسے بنے تھے، جن کو دینا ہوتا تھا انہیں کافل بناتے تھے. ٹھیک ہے، آج کون سے ولی ہیں جو ہر کسی کو مار رہا ہے، کسی کو کافل نہیں بناتا. اسے کافل بناؤ جس کے بارے میں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ امانت کا محافظ ہو تو اسے دینا. اگر وہ اللہ کی امانتوں کا محافظ نہیں ہے تو اسے کوئی امانت نہ دینا، چاہے ایک اسم ہی کیوں نہیں اللہ کا، وہ بھی نہ اسے دینا. اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے یاد نہیں رکھ سکتا، اس کی پیروی نہیں کر سکتا، اس کی پہچان نہیں اس کے پاس، اس کا نور نہیں اس کے پاس، اس کی دلیل قرب بادشاہی نہیں اس کے پاس، اس اسم سے جتنا اللہ کے میں قریب ہو سکتا ہوں. دلیل قرب بادشاہی بھی معلوم ہونی چاہیے، اس کے خزانے نہیں اسے معلوم، اس سے میں کون کون سے خزانے پا سکتا ہوں. اسم لے کر وہ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ اسم اس طرح لے کر گھوم رہا ہوتا ہے جیسے چڑیاں جھانوی کے زبان سے اللہ اللہ کرتی ہیں، تسبیحات کی طرح، انعامات کی طرح نہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ سے تسبیحات کی طرح اسم نہیں دیتے، انعامات کی طرح اسم دیتے ہیں. وہ اسم سے انعامات ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ڈھونڈنے کا مقصد دونوں کا رہتا ہے تو مقام بھی دونوں کا ایک جیسا نہیں ہوگا. جب آپ نے اللہ کا اسم لے لیا کسی صوفی سے، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی محدث سے، کسی ولی سے، کسی کتب سے، کسی ابدال سے، کسی کلندر سے، کسی مجدد سے، تو آپ نے سب کچھ لے لیا، آپ نے سب کچھ ہی لے لیا. مگر اس علم سے جو اسم دیا گیا، اس اسم سے کس کے پاس جانا ہے اس کی خبر تیرے پاس ہونی چاہیے کہ مجھے صوفی نے، عالم نے، ولی نے، کتب نے، ابدال نے، کلندر نے، مجدد نے، محدث نے یہ اسم کس وجہ سے دیا ہے؟ تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور اللہ پھر مجھے اپنی طرف سے نوازے گا اپنے خزانوں سے. تم صرف عبادت میں، صرف تسبیحات میں، صرف ثواب میں الجھے رہے، صوفیاء اکرام نام میں الجھا دیتے ہیں. فرق ہے. وہ تمہیں کہتے ہیں اللہ کے راز کے خزانوں سے واقف ہو جا، ایک تمہیں کہتا ہے اللہ کے اسم کے ثواب سے واقف ہو جا، ایک کہتا ہے اللہ کے قرب سے واقف ہو جا، ایک کہتا ہے اللہ کے اسم کے ترجمے سے واقف ہو جا، اس کے معنی مفہوم اور خلاصہ کیا ہے، اس کی تفسیر اور وسعت اور ذکر کی فضیلت کیا ہے، اس کی پاکی، بلندی اور کامیابی کے کردار کیا ہے. وہ عالم کے لیے کہ کس اسم کا کیا کردار ہے تیرے ساتھ. ہر اسم کردار رکھتا ہے، ہر اسم اس کردار کی خوبی سے واقف ہو جا، اور تو بھی وہی کردار اپنانے لگ جائے جو اسم تجھ سے چاہتا ہے. اسم کی چاہت ہی اللہ کی چاہت ہے. ہم کردار والی زندگی تو اپنا لیتے ہیں، خزانے، انعام، راز، اسرار اس سے اللہ کے لیے. وہ صوفیاء اکرام، وہ اولیاء اللہ پاتے ہیں اسموں سے. ذکر کرنے والے کے لیے بھی خوشخبری دی ہوئی ہے، فکر کرنے والے کے لیے خوشخبری اللہ نے دی ہے، تصور کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے خوشخبری دی ہوئی ہے، عبادت کرنے والے کے لیے اللہ نے خوشخبری دی، پاکی کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے خوشخبری دی، اتباع کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے خوشخبری دی، سلام دی یعنی کہ سلام کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے خوشخبری دی. اور جو راز و بے نیازی سے واقف ہے اللہ، ان کے بارے میں بھی اللہ نے خوشخبری دی.
کہ ان کے میں پردے روشن کر دیتا ہوں، یہ پردوں کے پیچھے کی چیز سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ان کے قلب کو روشن کر دیتا ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے ان کے قلب کے پردے بھی روشن ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ ذکر روشنی سے کر تم ثواب سے، وہ اللہ کے نور کو دیکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ثواب فرشتوں سے دکھانے کے لیے اللہ کا ذکر۔ تیرا گمان وہاں ٹھہرا ہوا ہے، اللہ تجھے تیرے گمان کے مطابق۔ صوفیہ اور اولیاء کا گمان نور کی طرف چلا گیا، اللہ انہیں ان کے گمان کے مطابق۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، جیسا تم گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ یہ شان رسالت وحدت بے نیازی ہے کہ تجھے تیرے ہاتھ سے بھی اللہ خوش کرنا چاہتا ہے کہ تو جیسا فیصلہ کر لے، ٹھیک ہے؟ بلندی والا تو میں بلندی دینا چاہتا ہوں، تو اتباع والا فیصلہ کر لے میں تجھے اتباع دینا چاہتا ہوں، تو رضا والا فیصلہ کر لے میں تجھے رضا دینا چاہتا ہوں، تو قربانی جذبہ ایمانی والا فیصلہ کر لے میں تجھے جذبہ ایمان اور قربانی دینا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چاہتے میری طرف سے ہیں، چاہے تو عبادت کو چاہ رہا ہے تو میری وجہ سے، چاہے تو ولایت کو چاہ رہا ہے تو میری وجہ سے، چاہے تو محدث بننا چاہ رہا ہے، مجدد بننا چاہ رہا ہے، کتب کلندر بننا چاہتا ہے، تو یہ چاہ تو میں نہیں تیرے دل میں ڈالا، تیرے دل میں کچھ نہیں تھا، میں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے؟ اور جب میں نے تیرے دل میں ڈالا تو پھر میری ذات کی عظمت بادشاہی کا کیوں نہیں عاجزی انصاری سے جو میں ذکر کرتا؟ تیری عاجزی انصاری میری بادشاہی کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو میرا بندہ ہو جاتا ہے اس کے اندر محبت بے پناہ ہو جاتی ہے، اور جب محبت اس کے اندر بے پناہ ہو جاتی ہے تو وہ کرم کرنے لگ جاتا ہے، رحم کرنے لگ جاتا ہے، شفا بانٹنے لگ جاتا ہے، اور انعام بانٹنے لگ جاتا ہے، اور انعام والوں جیسا تمہیں بنانے لگ جاتا ہے۔ یہ عظمت اللہ نے اسے اپنی محبت کی بدولت دی ہے، بندے میں نہ اس کی محبت ہے نہ اپنی محبت ہے، یہ تو اللہ نے ہی اسے اپنی بھی محبت دی اور بندے کی بھی محبت دی، یہ محبت اس کا مقام ہے اللہ۔ جب تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا جس کی، تم اس کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، ادب کرو گے، وفا کرو گے، خدمت کرو گے، پاسداری کرو گے، اس کی حرمت کے پاسدار، اس کی عزت کے پاسدار، اس کی عظمت کے پاسدار، اس کی شکل اور حرکت کے بھی پاسدار، یعنی مشاہبت میں پاسداری ہے، یہ کوئی زبانی پاسداری نہیں۔ اب جب تم مقام مشاہبت پاسدار حقیقت حق سے واقف ہوگا تو شان عظمت اظہار تم پر کھلنے لگ جائے گا، کھلنے لگ جائے گا، تم بھی رازوں سے واقف ہو جاؤ گے، اللہ پردے ہٹانے لگ جائے گا۔ مگر ایک وقت ایسا ہے، ایک دن ایسا ہے، اس دن تو کافر بھی پردہ ہٹا ہوا دیکھے گا، وہ قیامت کا دن ہے، مرنے کے بعد کا دن ہے۔ اس وقت تو کافر کو بھی نظر دے دی جائے گی، کشف دے دیا جائے گا، روحانیت دے دی جائے گی، نور دکھا دیا جائے گا، عظمت کا اظہار کروا لیا جائے گا، مگر اس دن کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن کا سفر۔ مگر جن لوگوں نے دنیا میں ہی اللہ کی عظمت نور بادشاہی وحدت کو پا لیا، راز کو پا لیا، توحید و سلامتی اور شان عظمت حق کو پا لیا، اور اللہ سے پردوں کو، دل کے پردوں کو روشن کروا لیا اور نور والے ہو گئے، وہ تو دنیا میں بھی نور کے پیچھے چلے، دنیا میں بھی نور کے راستے پیچھے چلے، مگر نور نظر نہیں آتا،
مگر اس دن جب نور نظر آئے گا تو کافر بھی اس نور والے راستے پہ چلے گا، مگر اللہ ان کے بیچ دیوار کھڑی کر دے گا۔ تو وہ نظر آ رہا ہے۔ اب تو کافر بھی چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا نور دے، مانگے گا مومنوں سے نور، اللہ کہے گا ان کا نور نہیں۔ ثابت ہوا دنیا میں مومن بھی نور دیتا ہے، اللہ مومن کے ذریعے ہی دوسرے مومن کو نور والا بناتا ہے، مگر وہ نور نظر نہیں آتا۔ اسے روحانیت کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی، اسے نفس کہتے ہیں جو نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس کی حقیقت سے جب ہم پردے اٹھا کے دیکھیں گے تو گندگی نظر آئے گی، اور روح کی حقیقت سے جب پردے اٹھا کے دیکھیں گے تو نور نظر آئے گا۔ دونوں عظمتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے نفس کو کس سے پیدا کیا ہے اور روح کو کس سے پیدا کیا ہے اور ایمان کس سے دیا ہے۔ پیدا نہیں کیا، ایمان کو پیدا نہیں کیا، دو چیزوں کو پیدا کیا، روح کو بھی نفس کو بھی، یعنی کہ جسم اور روح یہ پیدا ہو، ایمان دیا گیا ہے، اس کو پیدا نہیں کیا گیا۔ جو چیز تم نے پیدائش میں دیکھی نہیں ہے اس پہ ایمان کیسے لاؤ گے؟ تم تو صرف اپنی پیدائشوں پہ نظریں رکھتے۔ تو نے تو قرآن میں یہی پڑھا کہ اپنی پیدائش پہ نظریں رکھو، ہدایت پاؤ گے۔ بے شک، مگر ہدایت تو اللہ نے نور میں رکھی ہے، غیب میں رکھی ہے۔ جب تک پیدائش کے غیب پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ نے پردے کے پیچھے کیوں ہمیں کہا نظر رکھو، جبکہ وہ نظر نہیں آ رہا، پھر اللہ کہہ رہا پیدائش پہ نظر رکھو۔ کہا اللہ تیری کیسی بات، ہم اس پہ کیسے نظر رکھیں؟ نہ ہم اس کی حرکت کے واقف، نہ ہم اس کے رزق سے واقف، نہ ہم اس کی زندگی سے واقف، نہ یہ معلوم ہے ہمیں کہ یہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، اس کی بھی ہمیں خبر نہیں۔ اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے ہدایت ہے اس میں، جبکہ تو کہہ رہا دیکھ کے دلیل دے کے ایمان کی طرف بڑھاؤ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یہاں تو نظر بھی نہیں آ رہا، دیکھ بھی نہیں پا رہا، مگر یہ کن کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو۔ سمجھے ایمان اور ہے، ہدایت اور ہے، ایمان والے ہی ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، اور کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں وہ راستے پہ چلتے ہیں، ایمان ہوتا ہے آگے ہی نہیں بڑھتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی خبر دے دی کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا یا درود پڑھا ہوگا، اس کے علاوہ ان کے نام ایمان میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نیکی اور ہدایت والے راستے پہ چلے نہیں تھے۔ یہ چلنے والا پیغام بننا ہے، ٹھیک ہے، صرف ایمان لانا نہیں، ٹھیک ہے، انعام والوں کے طریقوں پہ ایک صرف ایمان ہی لے آیا، اس نے ہدایت والوں کے طریقے اپنائے نہیں ہیں، ان کے راستے پر چلا ہی نہیں ہے، اس کے پاس بخشش تو ہوگی، انعام نہیں ہوگا، یعنی کہ درجات نہیں ہوں گے، جنت مل جائے گی، جنت میں بادشاہی تاج تخت نہیں ملے گا، یہ بھی جاننا لازم ہے۔ اللہ انہیں بخش دے گا، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، اگر انہوں نے صرف درود ہی زندگی میں ایک دفعہ پڑھا، مگر وہ بخشش کہ اللہ اپنے کلمے کی بدولت انہیں بخشے گا اور نبی درود کی وجہ سے انہیں بخشوائیں گے۔ ایک بخشتا ہے، ایک بخشواتا ہے، بخشنے والا اللہ ہی ہے۔ نبی کسی کو
بخش نہیں سکتا مگر نبی جس کو چاہے بخشوا سکتا ہے۔ یہ شان عظمت رسالت ہے، اس سے بھی واقف ہونا ہمارے لیے لازم ہے کہ کس کو بخشش کا اختیار دیا ہے، اور بخشنا اختیار دیا، کیا وعدہ کیا۔ وعدہ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا ہے، تو وہ اللہ کیا کہتا ہے، لے مومن جان لے اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا، اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک وعدہ ہے جو اللہ نے پورا کرنا ہے قیامت کے دن، اور دکھائے گا جو نئی دنیا میں مانتے کہ نبی کی وجہ سے کیا ملتا ہے، اس دن جان جائیں گے کہ نبی کی وجہ سے ہی تو سب کچھ ملتا ہے۔ جس نے یہ نسبت نہیں بنائی، یہ وجہ نہیں بنائی، ٹھیک ہے، یہ حرمت پاسداری نہیں اپنائی، یہ عزت نہیں اپنائی، یہ نور نبوت ایمان سلامتی نہیں اپنائی، اسے قیامت والے دن کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا اسے ہی جس نے یہ اپناہیت کو اپنایا ہوگا، یعنی کہ نبی کو اپنا بنایا ہوگا اور نبی کا بنا ہوگا، اس کے لیے ہی ہدایت کل بادشاہی انعام حق ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ تو ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہدایت کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے جو ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے مثالیں رکھ تاکہ انہیں مثالیں دو۔ تو یہ ماں کے پیٹ کی مثال ان کے لیے ہے جو ایمان نہیں لائے، کیا وہ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا مثال ہے، انعام، ان کے لیے انعام ہے ماں کے پیٹ کی پرورش، انعام، تاکہ وہ زندگی بھر کبھی یہ سوچے نا کہ اللہ ہمیں دے گا نہیں، کریں گے تو ملے گا، گردش ملانا تیرا فرض تھا، دینا اس کا فرض ہے، رکنا نہیں تمہیں، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں رکا، اگر رک جاتا اسے ملنا بند ہو گیا۔ تو اس زمین پر اسی طرح گردش میں رہنا، جس طرح ماں کے پیٹ میں رہے تو زندہ ہی رہے گا، کسی کی نظر میں حقیر نہیں ہوگا، تلاش کرتے رہنا۔ فرشتے تیرا رزق لے کر پھر رہے ہیں، ایک جگہ تیرا رزق لے کر فرشتے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایک جگہ فرشتے رزق لے کر اسے دے رہے ہیں۔ ارے ڈھونڈنے والے فرشتے بھی دیکھ رہے، اور پیٹ میں ماں کی بچے کو رزق دینے والے فرشتے بھی دیکھ رہے۔ تیری نسبت تو اللہ نے فرشتوں سے جوڑی ہوئی ہے، وہ غیبانہ اور ظاہر تیرے مددگار ہیں، اور تو مت گھبرانا جب اللہ کی طرف سے تجھے علم مل گیا کہ فرشتے میرے ساتھ ہیں۔ یہی تو میری عظمت کی تعریف ہے، یہی تو میری حفاظت کی تعریف ہے، یہی تو میری عزت کے پاسدار ہیں، اور یہی مجھے نماز کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہی نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہی بدی کی میں میری مدد کرتے ہیں، روکنے میں بدی نہیں کر سکتا۔ تو فرشتوں کو ماننا ملا سکتا، ماں کا پیٹ اس لیے بتایا تمہیں کہ ماں کے پیٹ میں رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ کہا اللہ دیتا ہے، مگر کیسے دیتا ہے؟ کہا فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے۔ یہاں زمین پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے میں ہی رزق دیتا ہوں، یہاں بھی میں فرشتوں کے ذریعے ہی دیتا ہوں، یہاں بھی فرشتے، یہاں فرشتے کہا کہا مومن بھی مومن کے لیے ایک فرشتے کی، ٹھیک ہے، حضور نے ایک سال آیا سمجھ لیں تیرے گھر میں برکت والا کوئی آیا ہے تو فرشتہ آیا ہے، نحوست، بے برکتی اور شیطانی اور جھوٹا کوئی آیا ہے تو ابلیس کی طرف سے،
ٹھیک ہے، ایک اللہ کی طرف سے تیرے گھر میں مومن فرشتہ بن کے آیا ہے، اور ایک شیطان کی طرف سے تیرے گھر میں جھوٹا، منافق اور منکر۔ اب بندوں کی صورت میں بھی بتا دیا فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہاں بندے کی صورت میں فرشتہ نہیں ماں کے پیٹ میں آتا، مگر یہاں بندوں کی صورت میں بھی فرشتے آتے ہیں، وہ تیرے مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہہ دیا مومن کا مددگار۔ اب فرشتوں کی منت ہے، یعنی کہ نیک ہے، اس کا نیک نگاہ ہونا، نیک زبان ہونا، ٹھیک ہے، نیک خیالات ہونا، نیک نگاہ ہونا، اس کے لیے لازم ہے۔ یہ بھی پھر فرشتوں کی بات ہے۔ پھر اس کی عظمت حق کیا بیان کی کہ فرشتے ایسے بندے کے پاؤں کے نیچے خود پیر بچھاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں۔ جب نیک زمین پر چلتا ہے تو ایسے انسان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جس مٹی پہ وہ قدم رکھتا ہے وہ مٹی جنت کے لائق ہو جاتی ہے، جنت کے لائق، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے اس کا بدن روشن ہے، اللہ کے نور سے اس کا بدن روشن ہے۔ جب وہ زمین پہ بدن رکھتا ہے تو زمین بھی نور والی ہو جاتی ہے، اور نور والا ہی جنتی ہوتا ہے۔ جس کے پاس نور ہوگا وہی جنت کا حقدار ہے، چاہے وہ مٹی کا بنا یا پتھر کا بنا، آگ کا بنا یا ہوا کا۔ نور ہونا شرط ہے، یہ 4 جز ہونا شرط جنت کی نہیں ہے، یعنی ہوا، پانی، مٹی اور آگ کی وجہ سے تم جنتی نہیں ہو، مجسمہ ہے، شکل ہے تیری، جنت تیری نور ہے۔ یہ جب مجسمہ اللہ نور سے روشن کر دے گا اور تمہارے دلوں میں نور پیدا کر دے گا تو اللہ کہتا ہے پھر تم زندہ ہو، کس وجہ سے؟ میرے نور کی وجہ سے زندہ ہو۔ ایک کو اللہ کہہ رہا ہے روح کی وجہ سے زندہ، ایک کو کہہ رہا ہے نور کی وجہ سے زندہ۔ روح کی وجہ سے تو کافر بھی زندہ ہے، یعنی کہ عمل کی وجہ سے تو دہت بھی زندہ ہے، حیوان بھی زندہ ہے، جڑی بوٹیاں سب میں عمل پایا جاتا ہے، مگر نور نہیں پایا جاتا۔ نور صرف محمد، یہ قرآن کہتا ہے جس کے دل میں نور ہے وہ زندہ ہے، جس کے دل میں نور نہیں اللہ کی نظر میں مردہ ہے۔ یعنی کہ جسم رکھنے والا بھی اگر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ کی نظر میں مردہ ہے۔ مردوں کو اسلام کی اجازت ہے، ہم انہیں مردہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان سے راضی ہو ہماری اسلام کی وجہ سے انہیں سلامتی کا شرف، ایک سلامتی کا شرف عطا کرنے کے لیے سلام ہے، ایک سلامتی کے شرف میں وفا کرنے کے لیے اسلام ہے۔ جو وفا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یعنی اسلام لا کر جو وفا کرتے ہیں، اللہ رسول اور اہل پاک سے محبت کرتے ہیں، پھر تم نے اس سے سلام اس محبت کی وجہ سے کرنا ہے، اور جو غیروں سے سلام کر رہے ہو وہ محبت کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ دونوں ہاتھ میں سلام کو یاد ہے، مگر دونوں کی وجہ بھی یاد ہے کہ میں نے کس سے کس وجہ سے سلام کیا، کس کو سلام نہیں کرنا، کہا منافق کو سلام، وہ اسلام کا حق کھو بیٹھا ہے اور منافق کو جواب بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی سلامتی اللہ کو پسند نہیں، اور جو اس پہ سلام بھیجے اللہ کو وہ اس کا وہ سلام۔ تو اللہ کی پسند کو اپنانا ہی مومن کی طریقے نور بادشاہی حق ہے، وہی نور والے ہیں جو اللہ رسول کی پسند کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
ایمان والا کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر پسند والے نہیں والے ہوتے ہیں۔ ایمان کی صفوں میں سارے شامل ہو سکتے ہیں مگر اللہ رسول کی پسند کی صف میں صرف مومن شامل ہے، صرف مومن وہی ہے جو اللہ رسول کی پسند کو اپناتا ہے، یعنی کہ محبت کو اپناتا ہے۔ تو محبت بتا دی میں کس کس سے کروں، میں اپنی جان سے زیادہ کس کو چاہتا ہوں؟ تو یہ جاننا بھی لازم ہے کہ پسند میں محبت شامل ہے۔ جب تک محبت نہ ہو کسی کو ہم پسند نہیں کرتے، جب محبت ہو جاتی ہے تو پسند محبت کی تعریف ہے، بغیر پسند کے تو محبت کی تعریف کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی محبت کی تعریف کا اظہار ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کو ہوئی تو اس نے پسند بنا دی، یعنی کہ کائنات بنا دی، جنت بنا دی، تاکہ لوگ جان لیں محبت کی وجہ سے میں نے کیا کیا۔ اور ان ساری چیزوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، جس کو میں دیکھنا ہوں اور جس سے میں منہ پھیر لیتا ہوں اسے نہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا نہ نفرت کی، اس کی طرف دیکھنا۔ وہ کون ہے؟ کہا منافق، میں ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کو امید نہیں ہے ان کی ہدایت کی، مگر کافر سے امید رکھنا ہدایت ہو سکتی ہے، مگر منافق کبھی ہدایت نہیں پائے گا۔ اللہ نے مہر لگا دیا۔ تو یہ بھی ہم نے جاننا ہے کہ اللہ کی عظمت سے تعریف کیا ہے۔ یہ ذکر اولیاء اللہ کیوں کرواتے ہیں ہم سے؟ یہ ذکر میں کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ نور کا تصور رکھو؟ یہ گمانی گفتگو کو کیوں قائل ہے؟ تو یقینی گفتگو ہی گمانی گفتگو کا اظہار ہے، اور گمانی گفتگو ہی یقینی گفتگو کا اظہار ہے۔ یہ ہم کلام ہونے والے کیوں ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں؟ جبکہ اللہ نظر نہیں آتا، کیا نہیں آتا؟ تو پھر یہ ہم کلام کرتے ہیں، جبکہ اللہ موجود نہیں ان کے پاس دلیل کی صورت میں، یقین کی صورت میں ہر جگہ ہے، دلیل کی صورت میں ہر جگہ ہے، اشور ہے دلیل کی صورت میں۔ اب یقینی صورت اور دلیلی صورت میں خدا ہے وہ بھی یقینی صورت میں تم ہر جگہ ہی یاد اللہ کی، اللہ میری شہادت سے یہ یقین ہے۔ یقین نظر نہیں آتا، دلیل نظر۔ جب دلیلی طور پہ تم اس کی گواہی دو گے تو نظر کے ساتھ دینا، وہ جب نہیں جو مان رکھتے یقینی گواہی نہیں دیتے اس دن تو وہ بھی اس کی گواہی دیں گے جب وہ نظر آئے گا قیامت کے دن کہ اللہ موجود ہے۔ مگر ایمان والوں کا شرف اللہ نے ایسا عطا کیا ہے کہ یہ بن دیکھے بھی کہتے ہیں موجود ہے، ان کو دیکھنے کی طلب نہیں۔ کیوں نہیں طلب؟ تو ان سے وعدہ ہوا ہے کہ میں ایک روز تمہیں اپنا دیدار وعدے آنے تمہارے، اور وعدے آنا بھروسے پہ اس کی عبادت کرتا ہے، کس بھی بھروسے پہ۔ مومن اللہ کے دیدار کے بھروسے پہ کرتا ہے، اللہ انہیں دیدار دے یا نہ دے اس پہ ان کا کوئی مگر بھروسہ اللہ کا ان کو ہر حال میں۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے مومن کو تو پھر وسوسات سے نجات پا جاتا ہے، یعنی کہ ذکر و فکر عارضی وسوسات سے تمہیں چھڑا کنارہ دے سکتا ہے، مگر بھروسہ ہمارا
جو اللہ پہ کر بیٹھتا ہے اس کے پاس شیطان پھر نہیں آتا وسوسہ دینے کے لیے، کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو وسوسہ بھی توجہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ جب تم وسوسے کی طرف توجہ ہی نہیں کرو گے تو وسوسہ ضعیف ہو جائے گا۔ کسی کو بھی عظیم بناتی ہے تو انسان کی توجہ بناتی ہے۔ جب انسان اس پر توجہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جب توجہ ہی نہ کرو تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان کو جب شیطان اپنی طرف قائل کرتا ہے تو انسان کی توجہ کرواتا ہے کہ دیکھ میں تیرے لیے کیا کروں، اور اللہ جب اپنی طرف قائل کرواتا ہے تو توجہ نہیں، اپنی طرف بھروسہ۔ اور توجہ تو بچ سکتی ہے، بھروسہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے جو بھروسے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ کا علم لے کر بھی اللہ پہ اگر بھروسہ نہیں کرتا تو ایسا علم تو تیرے لیے گلے کا توق ہے۔ اللہ نے تجھے علم ہی اسی لیے دیا تاکہ تو اللہ پہ بھروسہ کرے، ایسا بھروسہ جس طرح انبیاء اکرام اور اللہ کے ولی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی سوچ کے حساب سے اللہ پہ بھروسہ کرو، ایسا کبھی نہ کرو کہ اپنی سوچ کے مطابق کہو کہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ نہیں، انبیاء کے اصحاب اور اولیاء کے اصحاب کے مطابق کہو کہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور اسی بھروسے کے پاسدار رہو، کبھی برے خیال نہ آنے دینا کہ اللہ برے خیالوں والوں کے بھروسے کو اپنا بھروسہ کرتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ جو کہے اللہ پہ بھروسہ ہے اور خیال ان کے برے ہو، جو کہے اللہ پہ بھروسہ ہے اور مدد انسانوں سے مانگے، جو کہے اللہ پہ بھروسہ ہے اور وسیلہ ڈھونڈے۔ بھروسے والے وسیلہ نہیں ڈھونڈتے، اور نہیں ڈھونڈتا بھروسے والے۔ علم والے بغیر وسیلے کے آگے بڑھتے ہیں، علم والے بغیر وسیلے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے لیے حکم اور ہے، بھروسے والے کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ہم جان جائیں گے کہ بھروسے والے کو وسیلے کی کیوں نہیں ضرورت، اور علم والا وسیلہ کیوں ڈھونڈتا ہے، راستے کیوں ڈھونڈتا ہے، راستے بھی وسیلہ ہوتے ہیں، انسان بھی وسیلہ ہوتے ہیں، علم بھی وسیلہ ہوتے ہیں، انبیاء بھی وسیلہ ہوتے ہیں، وحی بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حق کی بات بھی تیرے لیے، نصیحت بھی تیرے لیے وسیلہ ہے۔ وہی اگر نصیحت تجھے کر رہا سمجھو تیرے لیے رہنما ہے، وسیلہ ہے۔ اصل رہنمائی کو وسیلہ کہتے ہیں، جس سے تو آگے بڑھ سکے، جس سے تو آگے نہ بڑھ سکے وہ وسیلہ نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ مقام وسیلہ تمہارے لیے کیا ہے؟ رہنما، رہنمائی، یعنی کہ علم وسیلہ ہے، تاجدار حق ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور علم سے جو وابستہ ہیں ان سے وسیلہ لینا اور ان کا وسیلہ مانگنا اور ان کو وسیلہ سمجھنا بھی تیرے ایمان کی دلیل ہے، یقین بھی نہیں۔ ایک ہے ایمان میں یقین، ایک ہے ایمان دلیل۔ ایمان یقین وسیلے والے لوگ ہیں اور ایمان دلیل علم والے لوگ ہیں۔ یہ جاننا لازم ہے کہ وہ اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ بن دیکھا ہی کہتے ہیں کہ مجھے نظر آ، ایسا دیوانہ پا کہ لوگ انہیں دیوانہ کہنے لگ جاتے، کہ لوگ ان کی باتیں سمجھ ہی نہیں پاتے، تو بن دیکھے والے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ پاس بیٹھا ہو، گفتگو ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھروسے والوں کی گفتگو کا ہمیں علم ہوگا کہ جو اللہ سے کے ساتھ بھروسہ
یعنی اپنائیت والے ہو جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ کہا چھپ کے کرتے ہیں۔ علم والے گفتگو کیسے؟ کہا صفی بنا کے۔ ٹھیک ہے، ایک اجتماعی گفتگو ہے، ایک چھپ کے، ایک منبر پہ گفتگو ہے، ایک مسلح پہ گفتگو، اور ایک کہاں دل کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ وہ اپنا دھیان دل کی طرف کرتے ہیں، کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتے، کسی مندر مسجد کی طرف نہیں کرتے، کسی نبی رسول کی طرف نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کی طرف۔ اور پھر وہ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں دل ہی دل میں۔ اللہ ان کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ان کے دل کی بات بھی اللہ پوری کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ زبان سے نہیں نکالتے۔ ان کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ اگر دل میں ہی بات ہے، اللہ کہتا ہے میں تو وہ بھی سن، زبان پہ انہیں لانے کی کوشش۔ اور بہت ہے ان کے دل مردہ ہیں، ان کو زبان پہ لانے کی، ان کے دلوں میں خدا ہوتا ہے، یعنی کہ نور ہوتا ہے، تو وہ زیادہ زبان سے باتیں کرتے ہیں، اور جن کا دل میں نور ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے دل سے باتیں کرتے ہیں۔ باتیں تو دونوں ہی کرتے ہیں، ایک کو اللہ نے دل کی زبان دے دیتی ہے، ایک کو اللہ نفس کی زبان دیتا ہے، دونوں ہی زبان سے بات کرتے ہیں۔ مگر ایک زبان ہر کوئی دیکھتا ہے، ایک زبان صرف اللہ ہی دیکھتا ہے۔ جو دل والی زبان ہے اس کی خبر صرف اللہ کو ہوتی ہے، مگر جو انسان کو منہ میں چارب سے جو زبان نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، اس کی خبر تو ہر کوئی رکھتا ہے۔ جس کی ہر کوئی خبر رکھے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور جس کی صرف اللہ ہی خبر رکھے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ علم دونوں خبریں دیتا ہے کہ تم ظاہر زبان والے بھی جان جاؤ، اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس دل کی زبان ہے ان کی زبان کے بارے میں بھی جان جاؤ۔ دونوں زبانوں کے منکر نہ ہونا، دونوں زبانوں کا اظہار اللہ نے طریق کے ساتھ کیا، دونوں، اور دونوں زبانیں اللہ سنتا ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا میں زبان والے کی زبان نہیں سمجھتا، اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا میں کہ دل والی زبان کو نہیں سمجھتا، کہا دونوں زبانوں کی آواز سنتا ہوں، ایک آواز صرف میں سنتا ہوں، وہ دل والی آواز، ایک آواز ہر کوئی سن لیتا ہے، وہ زبان والی آواز۔ تو اولیاء اللہ تمہارے دل والی آواز زبان کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل والی زبان بولنے لگ جائے تمہارے ساتھ، اور تم اپنے دل کی زبان کو سمجھنے لگ جاؤ۔ اس لیے حضرت خضر کو اللہ نے دل والی زبان عطا کی۔ اس نے کہا جو میں نے کیا اللہ کے لیے، میرے دل میں جو آواز آتی وہ اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یہ میں نے کوئی کام خود سے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو پتا ہوگا موسیٰ کے پاس بھی زبان ہے، خضر کے پاس بھی زبان ہے، اب کون سی زبان پہ خضر کام کر رہا ہے اور کون سی زبان پہ موسیٰ کام کر رہا ہے؟ زبان دونوں کی، ایک کے پاس دل والی آیا زبان ہے، ایک کے پاس علم والی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے زبان علم سے کھولی، وہ موسیٰ ہے۔ جو علم کہتا ہے وہ بولتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور جو دل والی ہے، جو خضر نے کیا کہ میں نے جو بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، وہاں کہا میں نے نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے جو مجھ سے کروایا ہے۔ انبیاء اور رسول جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے علم سے جو ہمیں وحی آتی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ خضر نے کہا نہیں، جو میرے دل میں آیا کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، یعنی قتل کرنا بھی جائز ہے اگر اللہ ہو۔
ٹھیک ہے، اب وہی کے ذریعے آیا حکم، تو کیا لوگوں نے قتل نہیں کیا جس کے لیے حکم ہے؟ وہی دل پہ سے آ جائے بات کہ فلاں کو قتل کر دے، اللہ نور سے تم سے ہم کلام ہو رہا ہے، وہاں الفاظ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور نور الفاظ کے اوپر سے پردہ اللہ نے رکھے ہوئے، یہاں اللہ نے نور سے پردے روشن کر دیے دل کا، ایک ہے پس پردہ اور ایک ہے پردے سے روشن کر دینا، یہ دونوں کام اللہ کا ہی ہے، اس کی شان ہے، نور کو پردے میں رکھے یا دل کے پردوں میں روشن کر دے۔ تم نے اس کی حکمت اور شان کو جان کر اس میں ایمان لانا ہے اور ماننا ہے کہ اولیاء اللہ کی طریقے عظمت نور کیا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں عرش ہمارے سینہ ہے، اللہ ہمارے سینے میں ہے، کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایمانی نور کی بدولت کہتے ہیں، اس کی بدولت کہتے ہیں، ہم ایمان کی بدولت کہتے ہیں، یعنی کہ علم کی بدولت اللہ کو مانتے ہیں، وہ نور کی بدولت ہے۔ علم تمہیں دیا اس لیے کیا؟ تاکہ تم نور کی طرف آنے والے بن جاؤ اور نور والوں کو چاہنے والے بن جاؤ اور نور والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ اور نور والوں کی طرف ہدایت کے ساتھ آگے بڑھنے والے بن جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ علم کا مقصد ہی ایک ہے کہ نور کی طرف آنا، نور والا ہو جانا، نور والوں کے قریب ہو جانا، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہے، اگر وہ قرآن حدیث سے علم لیا ہوا ہے اس نے، تو وہ کوئی نہ کوئی نور والے کو تلاش کرے گا، پھر اسے جب کسی کے سینے میں نور معرفت دلیل حق معلوم ہوگا تو وہ سے وہ نور حاصل کرے گا۔ اب عالم سے علم حاصل کر رہا ہے اور ولی سے نور حاصل کر رہا ہے سینے کا، دونوں کا مقصد بتا دیا گیا۔ ایک کے پاس تیری بیٹھے کا صحبت، تیرا آنا جانا کس مقصد کے لیے؟ کہا نور لینے کے لیے، اور ایک کے پاس تیرا کس مقصد کے لیے بیٹھنا اٹھنا خدمت کرنا؟ کہا علم لینے کے لیے۔ یہ تو دونوں اللہ کے حکم، اس میں تو ترازی نہیں ہونا چاہیے، مگر دونوں میں مقصد بیان کرتا ہوں۔ ایک کے لیے میں سینے کے لیے جا رہا ہوں کہ میرے سینے میں نور پیدا ہو، ایک کے لیے میں عقل کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے پاس دلیلیں ہوں، ایک دلیل اور ایک نور ہے۔ دلیل اسی لیے دی گئی تاکہ تم نور کی طرف انہیں دلیل دے کے بلاؤ، تاکہ وہ نور سے ایمان لے آئے۔ یہ اصل ہے دین، دونوں کی عظمت بیان کرتا ہے، یعنی کہ سینے والے کے، جس کے سینے میں نور ہے اور جس کے سینے میں علم شعور ہے، دانائی ہے، اس کی بھی عزت کرتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی عظمت ہے، اس لیے علم والوں کی بھی تعریف کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور نور والوں کی تعریف ہی نہیں کرنی، کیا نہیں کرنی؟ خدمت بھی کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دل سے ہے، کیا ہے؟ وہ کتاب سے ہے، ان کا دل کتاب ہے، ان کے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بھی پردے ہیں، کتاب میں بھی پردے ہیں، وہ کتاب کے ذریعے پردوں کو تلاش میں علم لیتے ہیں جو الفاظوں میں چھپا ہوتا ہے، یعنی ترجمہ اور تفسیر، اور یہ نور کے سے دل کے پردے روشن کرتے ہیں، ایک نور سے ایک کا تعلق، پھر وہ بڑھتے دوسرا، اس لیے کہا 70,000 چہرے پہ بھی ہے اس کے، اس سے 70,000 نور کے پردوں میں چھپا ہوا ہوں، اور 70,000 جو مومن کے دل میں نور ہے، کہا 70,000 پردوں میں جو چھپا، مومن کے دل میں 70,000 پردے ہیں، اس کے پیچھے نور ہے، کہا نبی کے چہرے پہ 70,000 پردے ہیں، اس کے پیچھے نور ہے۔
ٹھیک ہے، اور نور ہی نور سے پردوں پر روشن کرے گا۔ اس لیے کہا اتنا جب روشنی ہو جاتی ہے تو دل بھی اس کا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کا چہرہ، جیسا اس کا کہ اس کی دل کی کیفیت اس کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس کے دل میں نور تھا، پھر اللہ نے کہ اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ نے اس کے چہرے پہ بھی نور عیاں کر دیا۔ یہ عبادت کا شرف ہے ایمان والے کو، اگر وہ عبادت کو ضائع اور اگر عبادت ضائع کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کہا اپنی عبادت کی حفاظت کی اور اسے ضائع ہونا تاکہ تمہارے چہروں پہ نور، اللہ تمہارے چہرے نور والے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہتا اپنی عبادت ضائع نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، چغلی نہ کیا کرو، گالی نہ دیا کرو، اس سے تمہارے دل اور چہرے کیا ہو جاتے ہیں۔ چاہے پھر نماز بھی پڑھو، نماز چھوڑ، اگر جھوٹ نہیں چھوڑتا تو نماز پڑھنے کے عالم۔ اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دل پہ کیوں توجہ کر تاکہ میرے دل میں نور پیدا ہو۔ اللہ سے طلب کی توجہ ہے، توجہ بھی طلب ہے، دعا ہے۔ تم اللہ سے اس طرح دعا مانگنا توجہ کر کے، کیا ہاتھ اٹھا کے نہیں، یہ جو ذکر کرتے ہیں اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ذکر بھی دعا ہے، یہ ذکر اللہ پھر وہی تمہیں دے رہا ہوتا ہے جو تم ذکر میں دو۔ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لے تو ذکر والے کو ہاتھ اٹھانا، اللہ دل سے ہی صحیح ساتھ ہوگا۔ اس لیے بہت سے صوفیہ اکرام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بس دل سے ہی زبان سے ہی کہہ دیتے تھے یا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا یا کرم ہو جائے گا۔ اللہ ان کی زبان دل کے ساتھ رکھی، ان کی زبان اللہ نے دل کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اللہ نے دل کی آواز سنی، اس لیے ان کی مراد یہ دیکھیے مسلمان دل کی آواز سنتا ہے اور اسی کے مطابق عطا بھی کر دیتا ہے جو تم دل میں رکھے۔